بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں اجمل رحیم آپ کا سولجر آپ کے لیے اپنا اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے پروگراموں میں بات کی تھی کہ مجھے 1 سال ہو گیا، 1.25 سال کہہ لیں ہو گیا، میں یوٹیوب پہ اپنا چینل شروع کیا تھا اینڈ نو آئی ایم نیئر ٹو 55,000 سبسکرائبر اور مور دین 1 لاکھ ویورز میرے ایک پروگرام کے بن جاتے ہیں، جو یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ویور بن جاتے ہیں، کیونکہ میں اس کو سیپریٹ 12 پروگرام کرتا ہوں ان کو ملا کے ایک ہفتے کے۔ تو نئے جتنے آڈینس ہیں، جتنے میرے ویورز ہیں، جتنے سارے دے وانٹ کہ ہو آئی ایم، میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے سیکھا، یہ کون ہے، اور کافی میں کہہ رہے کہ میں آج اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں اور میرا جڑواں بھائی سید محمد اکمل رحیم، اور میرا نام ہے سید محمد اجمل رحیم۔ ہم لوگ پشاور میں پیدا ہوئے 8 اپریل 1960 بائی برتھ ایریز ہوں۔ اکمل بھائی 6 بجے پیدا ہوئے اور میں 9 بجے پیدا ہوں، 3 گھنٹے کا ڈفرینس ہے ہم لوگوں کا۔ اور میرے فادر کی پوسٹنگ اس وقت پشاور میں تھی، تو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے۔ تو پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے، لاہور سے پھر میں نے سینٹرل ماڈل ہائی اسکول جو لوئر مال ہے، وہاں سے ہم دونوں بھائیوں نے میٹرک کیا۔ 5 تک تھا کمال جونیئر ماڈل اسکول تھا، وہ امریکن سٹائل کا اسکول تھا، 2 میاں بیوی چلاتے تھے، تو وہاں سے ہم نے پرائمری کی، اور بہت ہی میاں بیوی بہت ہی مسز کمال اینڈ مسٹر کمال یہ بڑے تھے۔ بعد میں ان کا اسکول نیشنلائز ہو گیا، اتنا اچھا اسکول تھا جس کو سرکاری کر دیا گیا 71 میں۔ اینی ہو، سینٹرل ماڈل لوئر مال سے میٹرک کیا۔ میٹرک کے بعد بننا تو ڈاکٹر چاہتے تھے ہم دونوں بھائی، بٹ کوڈنٹ گیٹ نمبر۔ اس وقت میڈیکل کالج 4-5 ہوتے تھے، تو میرٹ پہ نام نہیں آیا، تو پھر ہم نے بڑا، میری والدہ مائی مدر واز ویری اپسیٹ کہ وہ اس زمانے میں 2 ہی تو شعبے تھے، ڈاکٹر اینڈ انجینئر، اگر اس شعبے میں کوئی نہ جائے تو وہ سمجھے جاتے تھے کہ بچے بس بگڑ گئے، رہ گئے۔ خیر میرے فادر ہو ریٹائرڈ ایز اے فیڈرل سیکرٹری، تو وہ میری مدر کہنے کوئی بات نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بنے، تو یہ ان کو آگے جانے دو۔ بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، وہاں پہ باٹنی زالوجی کیمسٹری میں، یہ 76 کی بات ہے، 78 کی بات ہے، اور 78 to 80 بیچ تھا گورنمنٹ کالج کا۔ وہاں سے پھر داخلہ لے لیا اپنا ایم ایس سی فارسٹری، ایم ایس سی باٹنی میں 2 سال۔ اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ یادیں کچھ باتیں، اور میرے یعنی کہہ رہے کہ سنہری دور تھا، کو ایجوکیشن تھی، اس پہ کتاب بھی لکھی۔ اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی۔ اکمل بھائی 1 سال مجھ سے پیچھے اس لیے رہے کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے ان کو پاؤں کو چوٹ لگی اور زخم بڑھ گیا۔ وہ میں نے 1 سال پہلے داخلہ لیا، وہ 1 سال بعد میں داخلہ لیا۔ یہاں پہ ہم دونوں بھائی تھوڑے سے چینج ہوئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ اور پھر وائل ڈوئنگ ایم ایس سی باٹنی ہماری سلیکشن ہوگی فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، گریڈ 17 میں، ایز اے سی فارسٹ، اس وقت کہتے تھے اے سی فارسٹ، اب سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر۔ تو پبلک سروس کمیشن سے ہم نے وہ پاس کیا ایگزام، اور اس کے بعد میں باسط ہم نے پی ایف آئی پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا۔ اب وہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ ایک پہلے پاکستان بننے سے پہلے یہ دہرادون اکیڈمی ہوتی تھی آرمی کے ساتھ، پھر یہ ایبٹ آباد آ گئی، ایبٹ آباد سے پھر یہ پشاور شفٹ ہوگی۔ تو یہ بالکل رولز اور ریگولیشن، ان کی ٹریننگ جسٹ لائک آرمی تھی۔ ہم صبح 4 بجے اٹھتے تھے، نکرے پہن کے صبح دوڑایا جاتا تھا، پھر پی ٹی ہوتی تھی، پھر ہمیں 15 منٹ ملتے تھے تیار ہو کے، ہم نے میس میں پہنچنا ہوتا تھا، وہاں سے تیاری کر کے پھر اپنے کلاس روم میں 8 بجے مین 7:50 پہ وی شوڈ بی ان دی کلاس روم۔ باہر ہمارا پی ٹی آئی جو ایک ریٹائرڈ صوبے دار تھا، بہت ٹف تھا، ہمارے کالر چیک کرتا تھا، ناخن چیک کرتا تھا، جرابیں بھی سونگھتا تھا، اور جن کی ذرا بھی خراب ہوتی تھی تو وہ ہمیں پیچھے اینٹیں باندھ کے دوڑ لگائی جاتی تھی۔ خیر اینی ہو، یہ تو ایک ٹریننگ کا حصہ تھا۔ ایز اے سلیکشن ہماری ہوگی، اور 2 سال ہم نے نا آرمی سٹائل پہ
ٹریننگ لی اور کافی ریگرس ٹریننگ تھی. جب ہم پاس آؤٹ ہوئے 84 میں تو اتنا سا منہ تھا, اتنی سی ساری, یعنی کہ کہہ لیں کہ جسم پہ ماس نام کی کوئی چیز نہیں تھی, بس ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی تھی, کیونکہ ٹریننگ بڑی سخت تھی, فارسٹ کی ٹریننگ. اینی ہو, ہم اکمل بھائی اس وقت ایم ایس سی باٹنی کر رہے تھے, اور اس کے بعد ہی جوائنڈ ایز پی سی ایس سروس, بٹ وہ چھوڑ دی. پھر ریسرچ میں گئے, وہ بھی چھوڑ دی, اور انہوں نے بھی بعد میں فارسٹ سروس جوائن کر لی. ان کا اور میرا 3 سال کا گیپ پڑ گیا. وہ 3 گھنٹے بڑے تھے اور 3 سال کا وہ مجھ سے ہو گئے. وہ بعد میں 85 بیچ میں ہے. ہمارے فادر تھے, وہ بہت ہی کہہ لیں کہ ہائی پروفائل عہدے سے ریٹائر ہوئے. وہ بہت لائق تھے. انہوں نے ابھی بھی حویلی جائیں نا تپال پور, تو وہاں پہ اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول, تو وہاں کے بورڈ پہ ان کا نام لکھا. ہی اسٹوڈ فرسٹ ان دی بورڈ جب پڑھ رہے تھے. تو وہ ان کا بھی سیٹرن ایکویریس میں تھا, تو گریڈ 22 میں وہ ریٹائر ہوئے جا کے نا. تو ہمیں ان کا بھی ایڈوانٹیج ہوتا تھا, کافی ہمیں گرومنگ تھی, کافی گھر کا ماحول بڑا اچھا تھا, پڑھائی کا ماحول تھا. تو ہم ان کے آفس میں, ان کا پی ایس او تھا, پرسنل اسٹاف آفیسر, وہ ان کا نام تھا لطیف, عبداللطیف صاحب. تو ہی از اے ویری گڈ پامسٹ, بہت اچھے. تو ہم اکثر جب دفتر جاتے تھے ابو کے پاس, تو وہ ان کے پاس چلے جانا. تو جب ہمارے ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے تو کہنے لگے, رحیم صاحب پریشان ہونا, بچے نے ڈاکٹر نہیں بننا تھا, یہ دے بورن فار ایڈمنسٹریشن. میں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کہا تھا, کیونکہ ہمارا کیپریکون میں سیٹرن 10ویں گھر میں تھا, تو ہم نے تو ایڈمنسٹریشن میں جانا تھا والد صاحب کے نقش قدم پہ. خیر ہم اس طرح وہ ان کو ہاتھ دکھاتے تھے, میرے دوست بھی جاتے تھے ان کو ہاتھ دکھاتے تھے. لطیف صاحب نام تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. پھر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. میں سب سے پہلے مظفر گڑھ جوائن کیا, وہاں سے بہاولپور سے پھر میں فیصل آباد آ گیا. فیصل آباد سے پھر بکھر میں پروموشن ہو کے ڈی ایف او لگ گیا. ڈی ایف وہیں میری شادی ہوئی 89 میں, اور وہیں پہ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا. اکمل بھائی کی اور میری شادی اکٹھے ہوئی تھی, تو ان کے پہلے بیٹی پیدا ہوئی ڈاکٹر زوہا, اور میرے ڈاکٹر احمد جو ڈاکٹر ہیں میگزو فیشل سرجن, اور وہ گیسٹرو کی اسپیشلائزڈ ہیں. تو یہ ہمارے پہلے 2 گھر میں بچے آئے. پہلے بیٹی آئی اکمل صاحب کے, پھر میرے بیٹا آیا. اکمل صاحب کی مسز تھی, وہ بھی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر تھے کے طور پہ وہ بھی کی تھی. اکمل بھائی نے بعد میں پی ایچ ڈی کر لی, میں نے بھی کی, لیکن میں بیچ میں ادھوری چھوڑ دی. میں دوسرے کاموں میں پڑا رہا, اپنی کتابیں لکھنے میں اور یہ کریں. لیکن یہ تھا کہ اکمل بھائی کی پی ایچ ڈی میرے کام بھی بڑھی آئی. وہ مجھے بھی لوگ سارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, تو میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں, کہ واقعہ بھی سناؤں گا آپ کو اس بات پہ. تو جب ہم لوگ جوائن کیا تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بعد مختلف پہاڑی علاقوں میں چھانگا مانگا آ گیا. 7 سال چھانگا مانگا کی کہتے ہیں بڑا ہائی پروفائل چارج تھا, اور بہت ٹف چارج تھا. راتیں جاگنی, باہر جانا, بڑا محنت کی وہاں پہ. وہاں سے پھر میں مری چلا گیا. مری سے پھر میں اٹک سے پھر چلا گیا میں اپنا گجرانوالہ. جب پشاور میں ہم پڑھے تو پورا پاکستان گھومے ہم لوگ, پورا پاکستان, کوئی جنگل نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ہم لوگ ٹریننگ نہ لی ہو. اس کے بعد گجرانوالے سے میں پروموٹ ہو گیا, ای ڈی او ایگریکلچر لگ گیا, اور ای ڈی او ایگریکلچر کے بعد میں کنزرویٹر لاہور 2004 میں لگا, اور پھر 2007 میں پھر میں بال نگر چلا گیا. اب جب میری پوسٹنگ ایز اے ای ڈی او ہوئی قصور, یہ 2000 کی بات ہے, 2001 کی, تو میں نا صبح یہاں سے لاہور سے جاتا تھا. تو میرا جو اسٹاف افسر تھا نا, وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا تھا, تو وہ ایک دن میرے ساتھ, وہ صبح میں اس کو ساتھ ہی لے لیتا تھا, وہ راستے میں پک کرنا میرے ساتھ. اس کے ہاتھ میں ایک کیریو کی کتاب تھی, تو میں نے اس کو کتاب لی. میں نے کہا یہ کیا کہتے جی, یہ پومسٹری پہ کیریو کی کتاب ہے. خیر میں نے اس سے لے لی. میں نے کہا پڑھنے تو کوئی شوق تو مجھے شروع سے تھا. میں نے اس کتاب کو کھنگالنا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا.
اور اس کو اچھی طرح اس کا انالیسس کیا. پھر جب ایک دفعہ میں ایک میجر صاحب آئے میرے دفتر میں تو میں نے ان کا ہاتھ دیکھا. میں کہا سر آپ کا کوئی ہیڈ انجری ہوئی تھی, کوئی چوٹ لگی تھی؟ کہتے یس. میرا تو بہت زیادہ تھا یہاں پہ, انہوں نے اٹھا کے دکھایا, ٹانکے لگے. میں بڑا خوش ہوا یار یہ بڑا علم ہے. تو وہ لطیف صاحب تو بڑا صحیح بات ہے. پھر میرا اور تجسس پڑا. پھر فیملی میں ایک شادی تھی, اس میں گئے تو سارے خاندان میرے ارد گرد جمع, ہاتھ دکھا رہا ہے. تو اکمل بھائی مجھے کہتا ہے اوے تو بڑی امپورٹنس بنا لی ہے, مجھے بھی سکھاؤ گے. خیر اکمل بھائی کی ریسرچ ورک بہت تھی, وہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی تھا ایز کمپیئر. میں ایڈمنسٹریٹر اچھا تھا, وہ مینجمنٹ میں بہت اچھے تھے. تو انہوں نے مجھ سے نا یہ سیکھنا شروع کر دیا. بٹ وہ اتنی ڈیپتھ میں گئے کہ وہ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہے. انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اس پہ, کیمسٹری پہ, اتنی موٹی کتاب, ہاتھ میں سارے بکس. اور میرے فادر انڈیا جاتے تھے ٹور پہ, تو وہاں سے انڈیا سے ساری کتابیں کلیکٹ کروائیں, خریدی ہم نے گھر پہ لائبریری میں. کتابیں ہماری بڑی ہوتی تھی, لیکن ایک تشنی رہتی تھی, تشنی کہ ایکوریسی کیسے ہے. پھر ہم ایک ہمارے گرو تھے ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ اسٹرالوجی سیکھو. یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اسٹرالوجی جو ہے نا وہ بہت ایکوریٹ علم ہے. خیر پیسے انہوں نے میں سے بہت لیے, ٹھیک ٹھاک پیسے لیے, لیکن ہم نے اسٹرالوجی سیکھی. اور وہ اسٹرالوجی تھی ویسٹرن اسٹرالوجی. انہوں نے ہمیں انگلش میں پڑھایا. میں نے کہا گرو جی وہ تو سارا شنی اور یہ وہ کہتے ہیں آپ نے انٹرنیشنل لوگوں سے ڈیل کرنا. انہوں نے ہمارا ہاتھ بھی دیکھا تھا, انہوں نے ہمارا ذائچہ بھی بنایا تھا. تو وہ انہوں نے ہماری زندگی میں ہمارے جو ہڈن چیزیں تھیں وہ نکال کے ہمیں پکڑا دی کہ یار تم لوگ کیا شاہی ہو یہ وہ. خیر وہ ایکسپلور کیا. پھر ہم نے 2 سال ان سے پڑھا سیکھا. اس دوران پھر پوسٹنگ ہو گئی, میری پوسٹنگ چلا گیا میں ڈی جی خان سے پھر میں آ گیا لاہور سے سرگودا سے پھر میں مختلف جگہ پہ. اور مجھے بس یہ ہم دوستوں یاروں میں بیٹھ کے تھے. بٹ وی لانچ ریسرچ اس پہ نا, اکمل بھائی اور میں ہم دونوں پہلے تو اپنے اوپر ریسرچ کرتے تھے کہ دونوں کی ڈیٹ آف برتھ 3 گھنٹے کا فرق ہے, ہمیں کیا ڈفرینشیشن ہے, کیا ایونٹس آتے ہیں. پھر ہم نے اپنے مختلف ایکسپیریمنٹ لانچ کیے. اب ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, سارے ڈاکٹر ہی تھے. ماسوائد ایک اکمل صاحب کا بیٹا وہ MBA باہر سے امریکہ سے کر کے, اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ آرکیٹیکٹ. باقی سب ڈاکٹر اور PhD لوگ تھے. گھر میں مولڈ. میری سسٹر بھی جو امریکہ میں رہتی ہے وہ KE سے اس نے کی ہوئی تھی, اب وہ پڑھاتی ہے وہاں میڈیکل کالج میں. تو میں نے بچوں کی ڈیوٹی لگا دی. اکمل بھائی نے بھی آپ کا جس شعبے میں بھی ہے نا, آپ نے وہاں سے اگر ENT کے شعبے میں ہے تو آپ نے جن کے آپریشن ہوئے ہیں آپ ان کی تصویریں لانی ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ لانی. اسی طرح اگر جنرل سرجری میں تھے تو وہ اگر کوئی کینسر کے مریض تھے یا مختلف, وہ اکمل بھائی نے نا میڈیکل لائن پہ ریسرچ شروع کر دی. اور میں نے یہ کمپیٹیبلٹی پہ ریسرچ شروع کی لوگوں کی نا. اکثر ہم خود والنٹری لوگوں سے ملتے اور ان کو بتاتے کہ ان سے ڈسکس کرتے. اچھا پھر ہم مارک کرتے تھے کہ اتنے ڈگری پہ یہ آیا تھا تو ان کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا. پھر ایک دفعہ قبرستان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ان کو دعا مانگنے آئے ہوئے تھے لوگ. تو ان سے پوچھا کہ یہ جو ڈیٹ آف برتھ ان کی صحیح ہے. تو جب ہم نے ان کی پوری تفصیل لی اور جب گھر جا کے ان کی ڈیٹ آف برتھ اور جس دن فوت ہوئے وہ نکال کے ایونٹس چیک کیے تو وہ اس میں سے ہم نے نکالے کہ وہ بندہ فوت کیسا ہوا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ کیونکہ اس سے ڈیٹا لیا تھا. پھر اس سے ہم اپنے اس علم کو پختہ کرتے گئے, اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ کہہ لیں. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ 2015 تک کے لوگ آتے, گھر آتے, رات تک اٹھتے, ایک کا بناؤ دوسرے کا بناؤ. فیڈ اپ ہو گئے ہم لوگ, اتنا بنا کتنا پریشر آ گیا ہمارے پہ. آفس میں بھی لوگ آ جانے. کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو ہم نہ نہیں کر سکتے. اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس تھے, فیڈرل سیکرٹری تھے اور سیاستدان تھے. میں ان کا نام کسی کا نہیں لوں گا. وہ ہمارے ساتھ ملتے تھے. تو ہم نے پھر مبشر لقمان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ایک فرا تھی جو صبح کا مارننگ شو کرتی تھی, اقبال صاحب کی جو سابقہ مسز تھیں. ان کا پہلا پروگرام ٹی وی کا ہم نے اسٹرالوجی کا ان کے کرا. اس پہ ہماری تھوڑی سی کوئی امپورٹنس آئی, بڑا فیڈ بیک آیا. اکمل بھائی کے دوست تھے مبشر لقمان صاحب. پھر ہم ریگولرلی ان کے پاس
مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد ایک ایسا پروگرام کر دیتے تھے. اس طرح ہماری نا لوگوں میں ایک نام بنتا گیا ٹونز اسٹرالوجر کے نام سے. میں نے ایک پیج بھی بنا لیا ٹوین اسٹرالوجر, اور وہ فیس بک پہ بھی ہے. خیر اس پہ کافی ریسرچ کی. اکمل بھائی ہم نے کہا چلے لیٹس ڈو سرچ آن ریسرچ اسٹونز. تو جب ہم پڑھ رہے تھے تو جب مارس کے اوپر رہا ہوا تھا تو ایکسیڈنٹ کاز بنتا تھا. ہمارے 12ویں گھر میں مارس تھا. تو اکمل بھائی کہتے تو وہ پہننا ریڈ کورل اور میں نہیں پہنوں گا, دیکھے ہوتا کیا. یقین کریں مجھے کچھ نہیں ہوا اور ان کا فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا, ہیڈ انجری ہوئی ان کی. خیر بڑی مشکل سے بچ کے, انہوں نے بتایا نہیں یہ جی وہ. خیر بڑا خوف زیادہ ہو گیا کہ یار یہ واقعی تو ایک دن ہم معظم خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو معظم خان صاحب سے بھی ہم نے بڑی ٹپس لی, بہت کچھ سیکھا, کیونکہ پوری دنیا میں گھوم کے آئے ہوئے تھے معظم صاحب. اور وہ پورا اس وقت میں تو اس کو جینول اسٹرالوجر ریٹ کرتا ہوں معظم خان کو. بس وہ ایک ہے وہ پروفیشنل کچھ زیادہ ضرور سے زیادہ پروفیشنل ہے. کاش وہ پی ایچ ڈی کی ہوتی نا تو ان کا ویژن اور بڑھ جانا تھا. یعنی ہو اب ایک دن اکمل بھائی نے ایک دم اس کو آگے ہاتھ کر کے گرو جی میں ہم ان کو گرو جی کہتے تھے, گرو جی میرا پیرالائز کب ہوں گا. تو موسم صاحب نے ایک دم پین اٹھایا ایسے پھینکا. کہ وہ یہ کیا بات کی, ہاتھ دیکھا نہیں, کہتے 60 ایج میں. کہتے وہ ہم ڈسکشن میں پڑ گئے کہ وہ ہاتھ کی ایک لائن دیکھی اور وہ اس پہ نا ڈسکشن شروع ہو گئی. اینی ہو انفارچونیٹلی بڑا سیڈ پیریڈ تھا کہ 2015 یہ تھا 2 مارچ کو ہم جم خانہ میں ہم نے دونوں بھائیوں نے اکٹھے چائے پی, گپ شپ لگائی. تو کہہ رہے میں کل واپس اپنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا ڈرائیور آ گیا, کہتے نہیں. میں نے کہا بغیر ڈرائیور کے نہیں جانا. وہ مجھ سے اس بات پہ بڑے تھے کہ وہ ان کے پاس نئی لینڈ روور تھی 5 سیٹر سبز کلر کی, اور 0 میٹر اور بڑا. وہ اس دن صبح چلے گئے. اچھا میں نے سارا دن خود کری, میں کیا پتہ نہیں ڈرائیور, میں نے ان کو فون کر کے پوچھا ڈرائیور کیسے آ گیا. انہوں نے مجھے سیٹسفائی کر دیا. خواہ انہوں نے بیلٹ بھی نہیں لگائی تھی. جب وہ لیا کے پاس پہنچے تو ایک موٹر سائیکل والا اچانک آیا اور اس کو بچاتے ہوئے گاڑی نہ رول ڈاؤن, بڑی ہیوی گاڑی تھی, رول ڈاؤن ہو گئی اور ان کا C3 C4 C5 ڈیمیج ہو گیا, پورا جسم پیرالائز ہو گیا. خیر اس لانگ اسٹوری اینڈ ہی پاسڈ اوے آن 2 جولائی. مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اس دوران پھر میں قبرستان میں کافی بیٹھا رہتا تھا, ان کے پاس باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا, کیونکہ ہماری کیمسٹری بڑی ایک جیسی تھی. وہ جو سوچتے تھے وہ میں سوچتا تھا. وہ اگر میں فرض کہہ رہا یار آج اکمل کا فون نہیں آیا تو فون آ جاتا تھا. یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک ویوز لینتھ ہماری تھی. لیکن جب ہی لیفٹ دس ورلڈ نا تو وہ میرا کمیونیکیشن سلسلہ ان سے ٹوٹ گیا. میرے خواب میں بھی نہیں آتے تھے, میرے کچھ بھی نہیں آتے تھے. میں 2-3 مہینے قبرستان میں بیٹھا, میں ان سے باتیں بھی کرتا, ان کے ساتھ یہ کرتا, لیکن کوئی آگے سے رسپانس نہیں. دین مائی فادر ایڈوائز می ٹو گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ. دین آئی میٹ ڈاکٹر رافیہ, اینڈ ڈاکٹر رافیہ کے اکثر میرے پروگرام اس پہ ہے. تو شی گیو می لاٹ آف ٹپس اینڈ ہیلپ می ٹو کم آؤٹ ان دس ٹراما. خیر اس کے بعد میں اپنی کافی سیڈ ماحول میں نے 1 سال اسٹرالوجی کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن پھر میری مختلف جگہ پوسٹنگ ہوتی رہی. میں ریٹائرڈ ہوا جب اپنے شعبے میں ایز اے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ریٹائر ہوا. اپنے میکسیمم جو ہمارا پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس پہ جا کے ریٹائرمنٹ ہوئی. 2020 تھا اور کووڈ تھا اس وقت. مبشر لقمان صاحب نے کہا آپ میرے چینل پہ بیٹھا کرو, اور آن کے میں 6 مہینے ان کے چینل پہ بیٹھا. اور وہ باغی چینل تھا, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یا اس طرح کا. میرے ساتھ مریم ایک بچی ہوتی تھی بڑی اچھی, تو وہ اس دوران مجھے بشیر صاحب نے کہا یار آپ کے اوپر پریشر نہ آ رہا ہے تو آپ اپنی ایک فیس رکھ لیں, اس طرح آپ کی تھوڑی سی عزت بن جائے گی. مفتوں کو پاکستان میں کوئی عزت نہیں دیتا, وہ پھر بوجھ بڑھتا ہے, یہ کرتا ہے. خیر ان کے اصرار پہ میں نے اپنا آفس بنایا اور پھر ایک یہ کنسلٹنسی شروع کر دی. شروع میں تو تھی. اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا وہ مبشر لقمان صاحب کہیں مصروف ہو گئے. وہ جو میرے وہ اینکر تھی جو میرے ساتھ تھی, وہ مریم کو کوئی ایگزام آ گیا کو ہمیں دوسری ملے نا. لوگ کیونکہ مجھے کرتے تھے, تو میں نے یوٹیوب پہ 2000
2020 میں نے اپنا چینل شروع کیا. شروع میں ویڈیو سے پکڑتا تھا اور ایسے موبائل کو پکڑ کے بیٹھ جانا بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بہت مشکل ہوتا تھا کہ میں پورا ہفتے کا ڈگ آؤٹ کرنا. پھر میں نے ایسا اپنے ریسرچ نوٹ نکالنے شروع کیے اور پھر اس کے بعد پھر میں نے وہ مبشر لقمان صاحب کہتے تھے کہ وین ایور یو ڈو از پروفیشنل یو ول گیٹ مور نالج مور انفارمیشن. اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جب چینل شروع کیا تو میرے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے. میری کلائنٹینسی جو تھی 50-55 ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. مجھے باہر سے فون بھی آتے ہیں, مجھے باہر سے کنسلٹینسی بھی لیتے ہیں. پر میری ایک عادت تھی کہ میں لکھ کے دیتا ہوں اور میں 15-20 صفحے لکھ کے ہاتھ کا بھی انالیسس کر کے بھیج دیتا ہوں. پھر میں اسے کہتا ہوں کہ یہ پڑھ لیں آپ, اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو مجھ سے پھر کویشچن کریں. اب یہ ہوتا تھا کہ 95% تو میں ان کو لکھ کے ہی سیٹسفائڈ کر دیتا تھا. 5% ان کے کوئی کویشچن ہوتے تھے وہ میرے سے 15-20 منٹ میں بات کر کے تو کر دیتے. پھر بھی لوگ میرے ساتھ کافی لنکڈ ہیں. میں نے یوٹیوب پہ جو ان کنسلٹنسی کے پیسے سے کیمرے خریدے, یہ سارا سیٹ اپ بنایا اور اس پہ میں نے پراپر اپنا اسٹوڈیو ڈیزائن کیا اور میں نے اسٹاف بھی رکھ لیا. کرن بچی ہے, ایک ٹیچر ہے, BA کیا ہوا ہے, ماسٹر کر رہی ہے. وہ اس کو میں نے اپنا اسٹاف افسر بنا لیا. بہت اچھی ٹائپ کرتی تھی, بہت پیاری بچی ہے, بیٹیوں کی طرح کرتی ہے. وہ ساتھ اس کو میں نے یہ بھی سکھانا شروع کر دیا اسٹرالوجی. اب وہ مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, میرا کافی کام وہی سنبھالتی ہے, وہی فائلنگ کرتی ہے, ٹائپ کرتی ہے, سارا کچھ وہی. اور اس کے بعد پھر میں ایڈیٹنگ میں میرا بڑا ٹائم لگتا تھا, بہت میں وقت ضائع تھا. میں کہا یہاں لکھ لوں یہاں ایڈٹ کروں. پھر حمزہ کو میں نے ہائر کیا. حمزہ پھر میرا ایک پراپر سیٹ اپ ہم نے ڈیزائن کیا اور ان کی باقاعدہ ہم نے پے فکس کی, کرن کی پے فکس کی. پھر کیمرہ مین اور پھر میرا ڈرائیور تھے شاہد صاحب اور ظہیر کک میرا, ان کو بھی میں نے ٹرین کیا. جب وہ چھٹی پہ جائے تو یہ ٹرینڈ ہو جائیں. تو ایڈیٹنگ پہ میں نے خود, جب مجھے کووڈ ہوا تو میں 15 دن کمرے سے نہیں نکلا تو میں نے ایڈیٹنگ اسی پہ 15 دن کے اندر میں نے مختلف جگہ سے سیکھ لی. لیکن حمزہ کا پروفیشنل تھا اس لیے. تو یہ میرا مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا. اب وائی آئی ایم بینگ پریفرڈ بائی دی پیپل, ایک تو میں لوگوں کو وہ ڈپریس نہیں کرتا. ان کے جو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز پرابلمس, ان کو کیسے پرابلم سے نکالنا ہے اور ان کا حل کیا ہے, اور ان کو اپ گریڈ مینٹلی اپ گریڈ کرنا, ڈیسپریٹ نہیں کرنا. اور دوسرا صدقات. اب جب لوگ میرے پاس آنا شروع ہوئے تو لوگ یہی کہ جی فلاں نے کہا جی میں آپ کو لو بنا کے دیتا ہوں, مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں. میں گوشت کا صدقہ کریں جی میں آپ کو مجھے اتنے دے دیں. ایک نیا آ گیا جی مچھلیاں دریا میں پھینکنی ہیں, وہ بھی میں نے پروگرام کیا. میں نے دیکھا یہ تو اس کا تو مذاق اڑ رہا ہے, اس کا تو کہہ لیں کہ اس علم کو تو بیچا جا رہا ہے. پھر میں نے تھوڑا سا لوگوں کو یہاں پہ ٹیچ کرنا شروع کیا. ان کو کرنا چاہیے کہ یہ قسمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ کے بھیجی ہوئی ہے, اور وہ اس میں کوئی اسٹرالوجر کوئی نہیں بندہ یہ اس کو تبدیل کر سکتا. ہاں اگر کوئی بہت ہی بزرگ کوئی تصوف میں, اول تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, وہ تو چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو ملتے ہی نہیں کسی کو. اور جو آپ کو ملتے ہیں تو وہ تو دیہڑی دار ہیں. لوگوں کو میں نے 2 چیزیں بتائی کہ ایک والدہ کی دعا اور ایک صدقات. یہ کھڑکیاں کھول لیں, آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. یقین کریں ایسے ایسے لوگ آئے جن کو میں نے صدقات کا کہا, کہتے سر ایسا ہوا لیکن بچ گیا. میں کہا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے میں اور رکھنے میں ہے. میں نے ایک چیز سیکھی اس میں, ریسرچ میری یہ 12-13 سال کی ریسرچ جو ہے, بلکہ 15-16 سال, 2004 16 سال کی ریسرچ میں ایک چیز آئی, وہی بندہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سبب بنانا ہے وہی بندہ جینون بندے کے پاس پہنچتا ضرور ہے. اور پھر وہ بہانے لینے سے وہ اس کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے اور وہ اس کو سیف گارڈ کرتا ہے. ادروائز 22 کروڑ کی پاکستان کی آبادی اور دنیا کی آبادی, کتنے بندے مجھ سے مل پائیں گے؟ میں تو جب پروفیشنلی نہیں بیٹھتا تھا تو میں تو 90% لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک, تو
اس پہ پھر مجھے تھوڑا سا سکون اس طرح کہ میں ریڈیو وہ ایک ایف ایم ریڈیو پہ میں لائیو کال کرتا تھا، تو مجھے ایک خاتون کا فون آیا، شی واز 68 ایئرز اولڈ یا 70 ایئرز اولڈ لیڈی، تو کہتی میں آپ کو ملنا چاہتی، میں کہ میں تو ملتا نہیں کسی کو، آپ اتنا مجھے لڑ پڑی، کہتی اتنا علم لے کے بیٹھے ہو، اس کو کیا خاک میں قبر میں لے کے جاؤ گے، یہ دنیا انسانیت کے لیے کام کرو، کچھ یہ کرو، کیا ملتے نہیں. خیر اس کی باتیں مجھے بڑی چبھی، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو فیس مجھے جو رکھی وہ اس لیے رکھی تاکہ لوگ وہ نا ایزی نہ لیں، وہ پھر جب آتے تھے نا یقین کریں یہ جی ایک بنایا اے میرے بیٹے کا بھی بنا دے، میری بہو کا بھی بنا دے، میرا یہ، اور پھر رات کے 2 بجے تک اٹھنا نہیں. اب مجھے یہ ہوا کہ اب لوگ جو آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنا ایک ہی ہاروسکوپ بنوائیں گے، وہی ڈسکس کرتے ہیں، دوسرے کے لیے دے نو ہاؤ دے ہیو ٹو پے فار اٹ. اینی ہو، اکمل بھائی کی ایک پریڈکشن تھی 2008 میں جب الیکشن ہو رہے تھے، تو بے نظیر کی مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں، ابھی بھی یوٹیوب کے چینل پہ پڑا ہوا گا کہیں مبشر صاحب کے پروگرام میں، کہ بے نظیر حکومت کرتی نظر نہیں آ رہی، پیچھے رہ کے حکومت کرے گی، اور جو اکتوبر میں کی تھی، دسمبر کا آخری مہینہ ان کے لیے ٹف ہوگا، ٹھیک ہے. بٹ وہ سیم ہیپن، شی پاسڈ اوے، اور پھر انہوں کو ووٹ ملے، اور پھر اوپر رہ پیچھے رہ کے ان کی حکومت چلتی. اس طرح کی کافی پریڈکشن تھی، لیکن پھر مجھے ایک جگہ پہ سفر کرنا پڑا بہت زیادہ، میں نام نہیں لیتا ان کا تھے. میں نے ایک پروگرام میں وہ کر دیا کہ یہ بیمار ہوں گے، یہ باہر چلے جائیں گے، ان کو کینسر جیسی بیماری ہوگی. جب وہ میں نے کر لیا تو میرے پیچھے پڑ گئے، وہ مجھے کافی ریڈیکولیٹ کیا، میں او ایس ڈی بھی رہا. پھر میں ان سیاستدانوں سے دور، میں ان کو کبھی آپ نے سنا ہوگا میں ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں ظرف ہی نہیں ہے سننے کا، سچ سننے کا ظرف ہی نہیں ہے، برداشت کرنے کا ظرف ہی نہیں ہے. اس لیے میں ان لوگوں کو، اول تو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہی غلط ہے. زرداری صاحب کی میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، جو ان کا ہاروسکوپ تھا اس کے بارے میں جتنی پریڈکشن کرتا تھا سب بھی الٹ ہو جاتی، کیونکہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں صحیح تھی. پھر وہ اس لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا. تو جنرل مشرف صاحب تھے، وہ اکمل بھائی کو تھرو مبشر لقمان ان ٹچ رہتے تھے. جب انہوں نے چارج چھوڑا تو مبشر صاحب کے پاس بیٹھے، ان کا فون آیا، تو اکمل بھائی نے کہا جی یہ ہفتے کا پریشر ہے، اس کو برداشت کر لے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ہوگا. بٹ ہی کوڈنٹ بیئر دی پریشر. اور پھر 2012 میں انہوں نے کہا تھا اب پاکستان نہیں آئیں گے تو آپ پہ لیگل کیسز بن جائیں گے بہت زیادہ، تو وہ بھی ان کے چلے. اسی طرح پرویز لائی صاحب کو وہ کہا تھا کہ آپ بڑے عہدے پہ جائیں گے پر ٹیمپریری ایک عہدہ ملے گا جس سے آپ 1 سال کا یا انجوائے کریں، تو وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. تو اس قسم کے تھے ہماری پریڈکشنز. لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایڈوائزری، جیسے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس قسم کی ایڈوائز دیتے ہیں. فور کاسٹ اس طرح کا نہیں کرتے تم نے کل مر جانا ہے، تم نے کل یہ ہو جانا ہے، یہ شرک بن جاتا ہے. کسی کو ایڈوائز دیں اور پراپر، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ باہر دھوپ اپنا اس میں رہے، دھوپ میں رہے تو آپ کی سکن جل جائے گی، الرجی ہو جائے گی، مٹی کا ٹیمپریچر فیومز ہیں تو آپ کا استھما شروع ہو جائے گا. تو یہ ایڈوائزری ٹائپ، یہ یعنی کہ میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ یہ اگلا جو پیریڈ ہے تو ایسے جیسے آپ کو میں روک کے کہہ دوں کہ آگے پل ٹوٹا ہوا تو آپ متاحت ہو جائے، تو یہ 2 سال ذرا نیچے ہو کے گزارے. میری جو سب سے اچھی ریسرچ رہی ہے، میں آپ کو یہاں پہ لمبی بات ہوگی، میری سب سے اچھی ریسرچ رہی ہے کمپیٹیبلٹی پہ اور ڈیورس پہ. یقین کریں 58 کیسز پہ میں نے ریسرچ کی، 56 ڈیورس رکی، جو میں نے کہہ کے رکوائی. ان کو کہا بس چپ کر جائے، فیصلہ نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، ویٹ کر لے، یہ بیڈ پیریڈ گزر جائے گا، آپ کی صلح ہو جائے گی. یہ 2 ایسی تھیں جس کو کہہ کے میں نے کہا یہ نہیں چلتی نظر آ رہی، آپ ڈیورس لے لیں تو بہتر. تو یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ڈسٹربنس ضرور فیل ہوگی کیونکہ وہ میموری فل ہو گئی تھی، کیونکہ حمزہ بیمار ہے تو مجھے ریکارڈنگ ساری خود کرنی پڑ رہی ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ڈیورس وہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ میں جو جس پہ زیادہ کام کیا وہ ڈیورس رکی اور وہ فیملی بچے بچیاں اب ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں۔ ایک چیز اکثر میرے پاس آتے ہیں، بیٹا آپ کا سن نیگیٹو ہے، یا بندے کو اب آپ کا مون نیگیٹو ہے اور آپ کا 7ویں کا لارڈ انفلیکٹڈ ہے، لہٰذا ایک چیز یاد رکھنا زندگی میں میرڈ لائف میں آپ کو کوآپریشن نہیں مل سکے گا، اچھی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ اپنے کو لو کی پہ رکھنا، کمپرومائز کر کے چلنا، بچوں کی طرف توجہ دینا، گھر رستی چلنا۔ طلاق ایک دبا ہوتا ہے جو لگ جائے تو ایک چھتری میاں کی چھتری چلتی جائے گی، کیونکہ اگر آپ دوسری شادی بھی کریں گے وہ اس سے بھی ورسٹ ہوگی۔ تو اسی طرح لوگ نا اپنے آپ کو اچھے کے امید میں ریپلیس کرتے رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ ان کے فیور میں نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں میں نے کافی لوگوں کو ریلیف اللہ تعالیٰ نے دینا، میں نے کیا دینا، ہم تو چھوٹی سی یہ ایسے ہی جیسے پروفیسر ECG پڑھتا ہے تو ہم نے آپ کی لکھی ہوئی ڈیسٹنی کو تھوڑا سا پڑھ کے بتانا ہوتا ہے، کہ دھندلا سا خاکہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا اپنی زندگی میں، جب بھی موقع ملے کسی جینون اسٹرالوجر سے ضرور ڈسکس کیجیے گا، اپنے بچوں کے پروفیشن کا، اپنے بچوں کی سائیکی کا، ان کی گرے ایریا، ان کے پازیٹیو ایریا اور ان کی ہیلتھ ایشو۔ اکمل بھائی باہر امریکہ جب گئے تھے وہاں پہ انہوں نے سروس کی، تو وہاں پہ انہوں نے میڈیکل اسٹرالوجی پہ بہت کام کیا، اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ پینٹاگون میں بھی لوگوں نے بڑے جینون قسم کے اسٹرالوجر رکھے ہوئے ہیں جو ان سے ان کی بھی مدد لیتے ہیں۔ انڈیا میں تو خیر ہر کام میں اسٹرالوجی کام آتی ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو وہ جب کتابیں لے کے آئے، انہوں نے وہاں پہ پڑھ کے بھی آئے، تو وہ کسی کو دیکھ کے کہتے تھے یار جا ٹیسٹ کروا کے آ، تیرے تو ٹرائیگلیسرائڈ ہائی ہوئے، تیرا تو RFT کی رپورٹ خراب ہونی ہے، تیرا تو وہ اس قسم کے بتاتے، تو اگلے دن 2 دن بعد آتا کہتا سر دیکھے جی میرا ٹرائیگلیسرائڈ تو 500 آ گئے، انہیں 200 چاہیے تھے، یا کولیسٹرول میرے ہائی آ گئے۔ تو کہتے میں نے کہا تھا نا، ناخنوں کو دیکھ کے چہرے کے یہ لائنیں وہ پوسٹ شوق سے پڑھ کے بتا دیتے ہوتے تھے۔ وہ باڈی لینگویج انہوں نے بڑا وہ ان پہ لکھا بھی ہوا ہے، باڈی لینگویج کہ کسی کا ناک بڑا ہو تو ایسے ہوگا، کان ایسے ہو۔ میں اس کے پروگرام میں نے بنا لیے، میں نوٹس وہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ بتا سکیں۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ میں کہہ لیں کہ ان اسٹرالوجر میں نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ نیٹ کی پیداوار ہیں یا بغیر پڑھے آپ کو وہ لے کے بیٹھے ہوں۔ میں نے پراپر 2 سال اس کو پڑھا، اس کو پرکھا، اس پہ ریسرچ کی، اس کے بعد پروفیشنلی بیٹھا ہوں۔ اور میں لوگوں کو چیٹ نہیں کرتا، لوگوں کے خرچے نہیں کرواتا، لوگوں کو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی میرے پہ بلیسنگ ہے۔ وہ میری کلائنٹینسی ان جیسی تو نہیں ہے جیسے وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں وہ اپنا منجن بیچ رہے، بٹ میرے پاس منجن نہیں ہے، میرے پاس دعائیں ہیں، اور سیدھا اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا یہ علم دیا ہے تاکہ انسانیت پہ بھی کام کر سکوں گا۔ یہ میرا مختصر، جو نئے آئے تھے ان کے لیے میرا مختصر سا تعارف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی اس طرح، تو کیونکہ نئے سبسکرائبر تھے، نئے لوگ تھے، اس کے لیے تعارف ضروری تھا۔ تعارف امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اب آپ نے کمنٹس دینے ہیں میری پرسنالٹی پہ، میرے بارے میں، میرے جو اس پروگرام کے بارے میں، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔